अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू आईएसएसबी कॉर्नर। डियर व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आईएसएसबी के एसए के बारे में। देखिए जी, जैसे कि हमें पता है कि रिसेंटली आईएसएसबी की चेंजेस की वजह से आपको वहां पर एसए लिखना होता है, और आज मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ कि आपने एसए किस तरह लिखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एसए के मेथड्स बताऊंगा कि एसए की मेन 3-4 पॉइंट्स होते हैं, वो आपने जहन में रखना है और उसके मुताबिक आपने अपना एसे लिखना है। और दूसरा, आपको मैं एक मशवरा दूंगा वीडियो में बढ़ने से पहले कि आप डेली वाइज डॉन न्यूज़ का पेपर पढ़ा करें। डॉन न्यूज़ के पेपर में आप ओपिनियंस एंड एडिटोरियल पेज पढ़ा करें। वहाँ पर डेली कॉलम्स वगैरह आते हैं जहाँ पे आपको मुख्तलिफ बातों का पता चल जाता है और मुख्तलिफ ओपिनियंस जहाँ पर एक्सपर्ट्स अपने राय पेश करते हैं किसी एक चीज़ के बारे में। तो अगर कल को आपको ऐसा एक ऐसे मिल जाए रिटर्न के लिए और आपको उसमें कोई तजवीज़ देनी होती है, कोई सजेशन देनी होती है, तो आपने अगर डेली वाइज पे न्यूज़पेपर पढ़ा होगा तो आप आसानी के साथ उसको हल कर पाएंगे। सो इस वीडियो में हम अभी स्टार्ट करने जा रहे हैं ऐसे के बारे में। मैं आपको बताऊंगा कि ऐसे किस तरह लिखते हैं, एक अच्छा ऐसे किस तरह लिखते हैं। सो वीडियो में बढ़ते हैं और शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सो इसमें मैंने एक एजुकेशन पर्पस का एक टॉपिक लिया है जो कि एक हैप्पीनेस के बारे में है कि क्या पैसों से हम खुशियाँ खरीद सकते हैं। अगर इस तरह का टॉपिक आपको आ जाता है वहाँ पर, तो आप इसको किस तरह लिख सकते हैं एक अच्छे अंदाज में। देखिए जी, पहले मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि किसी भी ऐसे को लिखने से पहले उसके 3-4 चीज़ें होती हैं। एक, आपने उसका छोटा सा इंट्रो देना है, सही है, इंट्रो दे दो थोड़ा सा। उसके बाद नंबर 2, उस इंट्रो देने के बाद आपने आना है बैकग्राउंड, थोड़ा सा बैकग्राउंड बयान करो। पहले आपने इंट्रो दी है, दूसरे में आपने थोड़ा सा बैकग्राउंड को टच करना है, सही है, किसी टॉपिक का बैकग्राउंड कि वो किस चीज़ के बारे में आपसे पूछ रहा है। थर्ड में मैं आपको कहूँगा कि आप कोई रियल लाइफ एग्जाम्पल दे दो, एग्जाम्पल रियल लाइफ से ले लो कोई एग्जाम्पल। नंबर 4 में भी मैं आपको यही कहूँगा कि आपने 2 एग्जाम्पल ज़रूर लिखने हैं, कोई रियल लाइफ का एग्जाम्पल। और नंबर 5 पर मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आपने ऐसे को अपनी कंक्लूजन के साथ एंड अप करना है। आपने कंक्लूजन देना होता है, सही है। इस कंक्लूजन में क्या होता है, आपने अपनी एक राय देनी होती है कि फ़लाना चीज़ इस तरह है और ये इस तरह है, और मेरे लिहाज से अगर ये इस तरह हो जाए तो ये और बेहतर होगा। तो इसमें आप अपनी एक सजेशन देते हैं जो एक बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट रखता है आपके चेक करने वाले के ऊपर। सो आपने किस तरह करना है इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपने किस तरह करना है। देखिए जी, ये एक रैंडम सा टॉपिक मैंने लिया है जिसमें कहते हैं कि सम पीपल थिंक दैट कि मनी इज़ वन ऑफ द मोस्ट इसेंशियल फैक्टर इन प्रोमोटिंग हैप्पीनेस। क्या पैसों से लोग, मतलब पैसे ही सब कुछ हैं जिससे बंदा खुश रह सकता है। और उसमें फिर ये आपको कहते हैं कि डू यू थिंक कि पीपल कैन हैप्पी विदाउट मच मनी। क्या पैसों के बगैर भी लोग खुश रह सकते हैं। अब देखें, वहाँ पर भी आपको इसी तरह के टॉपिक्स मिलने हैं। वो इस तरह आपको नहीं कहेंगे कि अल्लामा इकबाल पे मजमून लिखो, क़ायद आज़म पे लिखो, नहीं, वो आपको एक रियल लाइफ का सिनेरियो देंगे और आपने उसको एक्सप्लेन करना है अपने वर्ड्स में। और ये भी मैं आपको इसी तरह दे रहा हूँ जैसे कि अगर आप देखें वहाँ पर फॉर्म में शुरू के दिन में आप एक इवेंट लिखते हैं, वो लाइफ का जो इवेंट होता है वो आपको वो लोग एक सेंटेंस में बयान करके बताते हैं। सो इस तरह नहीं कहते कि आपको अनफॉरगेटेबल मोमेंट लिख लो, ये लिख लो, नहीं, वो उन्होंने एक सेंटेंस में बता देते हैं और उसके बाद आपने लिखना होता है उसको। सो इस तरह ये भी आपको इस तरह दे सकते हैं। सो अब अगर अनदर चीज़ हम देखें कि व्हाट अदर फैक्टर्स कंट्रीब्यूट टूवर्ड हैप्पीनेस।
سو یہ ڈفرینٹ ٹائپ کی ایک قسم کی کویشچن ہے، اور یہ آپ مختلف چیزوں کے ساتھ ریلیٹڈ بھی کر سکتے ہو. مطلب ضروری نہیں ہوتا کہ اگر آپ کو ہیپینس یا پیسوں کے لحاظ سے کوئی وہاں پر مل جاتا ہے ٹاپک، تو آپ اس میں سے بھی کچھ اچھے فکرے اٹھا کے وہاں پر پٹ کر سکتے ہو. لیکن میں آپ کو سجیسٹ کروں گا کہ کاپی پیسٹ نہیں کرنا. یہ صرف آپ کو بتانے کے لیے ہے کہ آپ نے کرنا کیسے. سو شروع کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ منی از کنسیڈرڈ بائی دا مینی پیپل ٹو بی ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ کنٹریبیوٹنگ فیکٹر ٹوورڈ ہیپینس. کچھ لوگوں کے ذہنوں میں یہ ہوتا ہے کہ یہ جو خوشیاں ہوتی ہیں اس میں پیسوں کا بڑا اہم کردار ہوتا ہے. آپ کہتے ہو ان مائی اوپینین اٹ از پاسبل فار دا پیپل ٹو بی ہیپی ایون اف دے ہیو لٹل منی. میرے اندازے میرے مطابق یہ اس طرح ہے کہ اگر کسی کے پاس پیسے کم بھی ہوں تو بھی وہ خوش رہ سکتا ہے. یہ دیکھ لیں، آپ پڑھ سکتے ہیں اسپیکٹ لائف کین پلے مور وائٹر رول ان کریٹنگ ہیپینس. وہ مزید اگر کچھ اچھا کرے تو بھی خوشیاں لا سکتا ہے زندگی میں. آلدو ہیونگ منی برنگ ہیپینس ٹو اے لاٹ آف پیپل. کچھ لوگوں کے لیے وہ پیسے بہت خوشیاں لاتا ہے. اٹ ڈزنٹ نیسیسری، یہ ضروری نہیں ہے کہ فالو دیٹ پیپل ود آؤٹ منی آر دیئر فور انہیپی. صحیح ہے. کہتے ہیں کہ یہ ضروری بھی نہیں ہے کہ ود آؤٹ منی وہ خوش نہیں رہیں گے. ٹیک فرام ایگزامپل دی کمپیریزن. آپ دیکھیں میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ پہلے انٹرو دے دیں پھر نیچے آپ تھوڑا سا اپنے بیک گراؤنڈ بتا دیے. کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ پیپل بغیر پیسوں کے بھی خوش نہیں رہ سکتے. یہ ہے. اب دیکھیں اس نے کس طرح ریلیٹ کیا ہوا ہے کہ فار ایگزامپل کس طرح کہتے ہیں کہ کمپیریزن بٹوین ڈیولپنگ اینڈ ڈیولپ کنٹریز. آپ کہتے ہو کہ اب اس نے کتنا زبردست ایگزامپل لکھا ہوا ہے کہ موسٹ ویسٹرن وڈ ایگری دیٹ کہ پیپل ان ڈیولپنگ کنٹریز آر ہیپیئر. کہتا ہے جو ڈیولپنگ کنٹری ہوتی ہیں، جو لگاتار ترقی کر رہی ہیں، وہاں کے لوگ خوش ہوتے ہیں. انجوائے اسٹرانگر فیملی کنیکشن. وہ مطلب ان کے جو فیملی کنیکشن ہوتے ہیں وہ بڑے اسٹرانگ ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ بہت خوش رہتے ہیں اور سادہ زندگی گزارتے ہیں. صحیح ہے. مطلب بنسبت ان ڈیولپ کنٹری. سو ابھی دوسرے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آن ون وے دیٹ پیپل کین گین ہیپینس از تھرو دیئر ورک. اب کچھ لوگ خوشیاں اپنے کام کے ذریعے بھی لے سکتے ہیں. وہ کیسے؟ اگر ہم دیکھیں ڈاکٹر کی مثال ہم لے لیں. اگر ایک ڈاکٹر ایک والنٹیئرلی کام کرتا ہے ان ان ڈیولپ کنٹریز، تو اگر وہ ان ڈیولپ کنٹریز میں کام کرتا ہے لیکن وہاں پر اس کو پیسے بہت کم ملتے ہیں، بٹ دیئر ریوارڈ آف ہیلپنگ پیپلس. اب دیکھیں کہتا ہے کہ کچھ لوگوں کا وہ یہ ہمارا ایمان بھی ہے کہ مطلب کچھ نہ کچھ آخرت کے لیے بندہ کر لے، کسی کی دوسرے کی مدد بھی کر لے تو انسان کو زیادہ خوشی ملتی ہے اندر سے. وہ زیادہ سکون ملتا ہے کہ یار ضروری نہیں ہے کچھ نہ کچھ میں نے آخرت کے لیے بھی کیا. تو یہ وہاں پہ ایک ایگزامپل تمہارا وہاں سے بھی آ جاتا ہے. کہتا ہے کہ کچھ ڈاکٹر جو ہوتے ہیں وہ ان ڈیولپ کنٹریز میں جب کام کرتے ہیں ایز اے والنٹیئرلی، ان کو پیسے کم ملتے ہیں لیکن ان کی اندر کی جو خوشی ہوتی ہے وہ امپورٹنٹ ہے. صحیح ہے. سو یوزنگ دیئر اسکل پیپل آر ٹرین فار دیئر. تو وہی بات جو میں نے آپ کو بتا دی ہے. اب دیکھیں اب ایسے کا کنکلوژن کی طرف آتے ہیں. اب کس طرح آتے ہیں دیکھتے ہیں کہ اب اس نے ایک اور بات کی ہے کہ فائنلی اندر فیکٹر انفلوئنس ہیپینس از ہیونگ سپورٹیو اینڈ لونگ پیپل ان دیئر ون لائف. صحیح ہے. while money may bring their opportunity to enjoy pleasure, few people کچھ لوگوں کے لیے وہ لا سکتا ہے اور کچھ لوگوں کے لیے ان کا جو اپنا جابز وغیرہ ہوتے ہیں اپنے کام کے ذریعے سے بھی وہ خوشیاں لیتے ہیں. اب یہ کہتے ہیں کہ بینگ سراؤنڈیڈ بائی لونگ اینڈ کیئرنگ فیملی. اگر تمہارے فیملی جو تمہارے ارد گرد کے لوگ ہیں وہ پیار کرنے والے اور خیال رکھنے والے ہوں تو کہتا ہے کہ وہ زیادہ قیمتی ہوتا ہے پیسوں سے. اگر ایک بندے کے پاس پیسے بھی زیادہ ہوں
اور اس کے ارد گرد کوئی لونگ یعنی پیار کرنے والا کیئرنگ والا کوئی نہ ہو تو وہ ان پیسوں کا کرے گا کیا؟ کیونکہ تنہائی بھی ایک بڑا عذاب ہے انسان کے لیے. سو ان کنکلوژن اگر ہم بات کریں، ان کنکلوژن منی از ناٹ ایسینشیل. اب دیکھیں یہاں پہ تم اپنا اوپینین دے رہے ہو کہ ان کنکلوژن مین کہ میرے خیال میں منی از ناٹ ایسینشیل فار ہیپینس. خوشی کے لیے پیسے کی ضرورت نہیں ہوتی. وچ کین بی فاؤنڈ تھرو جاب سرٹیفکیشن آپ ایز ویل ایز فیملی. آپ جاب سے بھی لے سکتے ہو. فار مور پیپل strive in life toward true happiness rather than money and the world would be better place. دیکھیں کتنی اچھی بات کی ہے کہ اگر ہم جو ہے پیسوں کی بجائے ان باقی چیزوں پر بھی توجہ دیں تو میں بھی یہ جو دنیا ہے یہ ایک اچھے رہنے کے لیے اچھی جگہ ثابت ہوگی. سو اب دیکھیں میں نے اتنے بڑے ٹاپک کو کتنے شارٹس ورڈز میں ڈیفائن کر دیا اور کتنے اچھے ایگزامپلس کے ساتھ. آپ بھی اس طرح کر سکتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ آپ بیٹھ جائیں 2 پیجز لکھیں 3 پیجز لکھیں لیکن اس کا نہ سر ہو نہ پیر ہو. آپ ایک جگہ پہ کچھ لکھ رہے ہو نیچے کچھ اور لکھ رہے ہو اور ایسے کا کوئی فارمیٹ ہی نہیں ہے. تو میں آپ لوگوں کو سجیسٹ کروں گا کہ آپ پراپر فارمیٹ کو فالو کرو اور اس کے مطابق کیسے لکھو. آپ کا نالج اگر کم بھی ہوگا اور آپ فارمیٹ کو پورا کرتے ہو فارمیٹ فالو کرتے ہو تو آپ اچھے خاصے نمبر سائیکولوجسٹ کے ذہن میں بنا سکتے ہو. کیونکہ اگر آپ ہر جگہ دیکھ لو گوگل پہ سرچ کر کے دیکھ لو جہاں بھی دیکھنا ہے ایسے کے ٹپس دیکھ لو کہ ہم ایسے ہاؤ ٹو بی رائٹ اے گڈ ایسے. تو آپ کو خود ہی پتہ چل جائیں گے کہ ایک گڈ ایسے میں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں. آپ آسانی کے ساتھ اس سے اپنے پوائنٹ آف ویو لے سکتے ہو. اندر تھنگ میں آپ کو سجیسٹ کروں گا اگر آپ نے فالو کرنا ہے تو پھر CSS کے فارمیٹ کو بھی فالو کرو. وہ بھی اس کے ساتھ ملتا ہی جلتا ہوگا. میں بھی کچھ نہ کچھ فرق ہوگا لیکن لازمی بات ہے کہ آپ ایک آفیسر پوسٹ کے لیے اپلائی کر رہے ہو تو آپ کا اگر لیول ہائی بھی ہوگا تو وہ آپ کی امپریشن اچھی رکھتا ہے آپ کی پرسنالٹی کے اوپر. امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ باتیں سمجھ میں آ چکی ہوں گی. پھر بھی نہیں آئی نیچے کمنٹ کر دیں میں دوبارہ بتا دوں گا میں دوبارہ سمجھا دوں گا. اور اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کرو شیئر کرو سبسکرائب کرو چینل کو. اندر تھنگ میں اس کے ساتھ اگر مجھے موٹیویشن ملتی ہے آپ لوگوں کے لائک سے اور کمنٹ سے تو میں اور بھی مزید ویڈیو لاؤں گا انشاءاللہ. السلام علیکم.